Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi Allahumma salli ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa alihi anfa'al. Allahumma salli ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. اللہ کا بڑا آسان ہے، بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اپنی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہم جیسے مسکینوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ یہ رات ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بھی نصیب فرمائی اور ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کی طرف رجوع فرمایا۔ یہ بڑا انعام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے رب سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمارے قلب کو اپنی طرف رجوع فرما۔ تو یہ اتنی بڑی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی، اور الحمدللہ اس دعا کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دعا کو قبول فرما لیا، اور اس رات میں ہمیں اپنے قلب کی، ہمارے قلب کو اپنے ذکر کی طرف رجوع فرمایا۔ بیانات تو آپ سن رہے ہیں بہت اثر سے، الحمدللہ۔ بیان کا کوئی موضوع بھی نہیں ہے، یہ نہ کوئی تقریر کا موضوع ہے، دیکھنے کی طرف ایک چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ فرماؤں گا کہ میرے بھائیوں، رات بہت قیمتی ہے۔ 1 سال ہوا جب ہمیں یہ رات نصیب ہوئی تھی، 1 سال کے بعد یہ رات آئی ہے۔ اس رات میں آپ اسٹیمیٹ کر لیں اسی مسجد سے کتنے لوگ جو ہیں دنیا سے جا چکے ہیں۔ جس وقت پچھلی رات کو بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے یا کوئی عبادت کر رہے ہوں گے، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ہمیں اگلے سال کی شعبان کی رات نہیں مل سکے گی۔ کمی زیادتی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ رات ہے جیسے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ 5 راتیں ہیں ایسی جو اللہ پر پاک کی خصوصی اور خاص راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے یہ ایک رات ہے شعبان کی رات۔ یا آپ اسے باتوں میں گزار دیں یا کسی اور چیز میں گزار دیں، عبادت میں گزار دیں، قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیں، ذکر کرتے ہوئے گزار دیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں مفہوم نہیں ہوگا پورے اس رات کا، آپ نے اس رات کو نہیں حاصل کیا، اس کا مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کوئی ذکر نہیں بتایا، کوئی ایسی چیز نہیں جو خاص طور پہ اس رات کے لیے۔ دن جو ہے وہ اتنا نہیں معتبر، اصل میں یہ رات ہی ہے، وہ تو اس رات کی وجہ سے دن معتبر ہو گیا کل کا، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس رات کی ہے۔ غور سے سننے میری بات، مجھے یقین نہیں کہ میں اگلی رات
اگلے سارے صراط کو پا سکوں گا نہیں، لیکن جو صراط کو پا گیا الحمدللہ وہ اللہ کی جنت کو پا گیا. اتنا ہے. تماشا نہ بنائیں اس کو، ٹریڈیشن نہ بنائیں اس کو، عبادت کی رات اس کو نہ بنائیں، اصل مفہوم کو سمجھیں. اللہ نے یہ رات ہمیں کیوں دی ہے، اللہ کا کرم کیوں ہے اتنا بڑا، اتنا فضل کیا ہے اس رات میں، کیا چیز اس میں پوشیدہ ہے. بہت سی حادثے ہیں اس میں، کسی کو ضعیف کہا جاتا ہے، کسی کو مستند کہا جاتا ہے، کسی کو تمام کا مجمع بزرگان دین نے جمع کیا، اس کی مختصر ایک حدیث میں ساری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. لیکن شرط یہی ہے کہ میری بات کو غور سے سنیں گے اور اس رات کو لے کر جائیں گے، ورنہ فائدہ نہیں ہے. بے شک آپ میرے ساتھ ذکر میں بیٹھ جائیں، ثواب مل جائے گا الحمدللہ، ذکر کا ضرور ملے گا، بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. رات تک بیٹھ رہے ہیں آپ، تلاوتیں کرتے ہیں، ثواب ملے گا، لیکن یہ رات نہیں ملے گی. ہم نے اس رات کو حاصل کرنا ہے. رات نکل گئی چند گھنٹے تو میرے دوست بس گئے، پھر گئے، پھر گئے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، اب ان کی من کو بیان کرنے کا وقت نہیں، سنتے رہتے ہیں ہم. ان سے مروی ایک حدیث ہے اس رات کے بارے میں، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ عظیم رات ہے، وہ بابرکت رات ہے، وہ نعمتوں والی رات ہے، وہ فضل والی رات ہے. اس لحاظ سے نہیں کہ میں رزق دوں گا، اس لحاظ سے نہیں کہ میں نعمتیں دوں گا، اس لحاظ سے نہیں کہ میں صحت دوں گا، اولادیں دوں گا، کاروبار دوں گا، بچے دوں گا، نہیں. اس سے بہت بڑا مشن ہے ایک جو میں دوں گا، آج لوگوں میں تقسیم کروں گا. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو انسان کے کام آنے والی نہیں ہیں، یہ بہت عارضی چیزیں ہیں. میں دے بھی دوں تو ایک عارضی فائدہ ہوگا ان کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے عزیز بندے ہیں، میں محبت کرتا ہوں، میری مخلوق ہے. میں بادشاہ دے دوں، اولاد دے دوں، مکانات دے دوں، جائیداد دے دوں، دے سکتا ہوں، رب ہوں، قادر ہوں، مطلق ہوں، ضرورت ہے ان کو. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کو فائدہ نہیں ہے، ان کو وقتی چیز ہے، وقتی لذت ہے، ختم ہو جائے گی. میں وہ دائمی چیز دینا چاہتا ہوں آج اپنے اس بندوں کو، وہ دائمی چیز دینا چاہتا ہوں کہ جس کی اصل محتاج ہیں یہ لوگ، ان کو چاہیے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چیز جو میں دینا چاہتا ہوں سب کے مقابلے میں، اور وہ چیز اگر انہوں نے لے لی تو وہ باقی چیزیں بھی ان کو مل جائیں گی، وہ باقی چیزیں بھی ان کو مل جائیں گی جو اصل چیز انہوں نے یہ حاصل کر لی. وہ کیا چیز ہے دوستو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ چیز، وہ نعمت جو ہے اس آج کی رات کو یہ ہے کہ میں ان کو بخشنا چاہتا ہوں. بخشش اللہ کی سب سے بڑا انعام ہے اس رات کا. جس نے بخشش حاصل نہیں کی اس نے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ حاصل نہیں کیا. اللہ نے فرمایا. اب ہم نے کیا لینا ہے؟ بولے بخشش، اللہ معاف کر دے. معافی ایسی چیز ہے کہ جتنے بھی ہمارے کام جو رکے ہوئے ہیں، کہ یار یہ نہیں ہمارا کام ہو رہا، کاروبار نہیں چلنا، یہ بیماریاں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی ناراضگیوں کا سبب ہوتا ہے. اچھا دولت بھی آ گئی، پیسے بھی آ گئے، اولاد بھی آ گئے، ایک چیز نہیں آ رہی، وہ کیا ہے؟ سکون نہیں ہے. اب کیا چاہیے؟ وجہ کیا ہے کہ سب کچھ جب معاملہ بنتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے بعد بنتا ہے. کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس، دنیا بھی کوئی آسائش ہمارے پاس موجود نہ ہو، لیکن اللہ ہم سے راضی ہو تو الحمدللہ ایک ایسی بڑی نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سکون. بہت بڑا بیڈ ہمارے پاس نہیں ہے، بہترین بستر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر سکون ہے تو ایک چٹائی پر، ایک ٹاٹ پر بہترین نیند آ جاتی ہے انسان کو، آتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آج اللہ پاک جو ہمیں عنایت فرما رہے ہیں اس رات کو جو خصوص سے اللہ نے بیان کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہمیں بخشش چاہیے. یا اللہ ہم کیسے، ہم اس سے کیا مانگیں، کس سے بخشش دے گا تو؟
کس طرح تمہیں معاف کر دے گا. آج عام معافی ہے. یہ ناس اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام بندوں کے لیے فرمایا, صرف مومن کے لیے نہیں فرمایا, تمام مومن, صرف مومن نہیں, تمام بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں, حدیث ہے معاذ بن جبل کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آج کی رات مغرب سے شروع ہوا ہے کام, الحمدللہ تو تھوڑا وقت رہ گیا ہے, ابھی تک ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے, ابھی تک نہیں کیا ہے وہ کام ہم نے, افسوس کی بات ہے. پتہ ہی نہیں تو کریں گے کیا, پتہ ہی نہیں. اس ابھی ہم سمجھیں, وہ نہیں سمجھے. 2-3 گھنٹہ بھی روزہ رکھ لیا, روزہ کیا, روزہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں روزہ کر کی. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے. اصل مفہوم کو سمجھیں اس رات کی کیا ہے. الحمدللہ 5 راتوں میں سے ایک عظیم رات ہے. ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کا ذکر نہیں آتا ہے, یہ بھی سن لیں آپ. کتنی بڑی رات ہے لیلۃ القدر, وہ بھی شمار نہیں ہوتی ان 5 راتوں میں. ان 5 راتوں میں سے یہ ایک رات ہے. حدیث ہے. لیکن کیا کرے انسان, اس قدر ہمیں تو غفلت کے غلافوں میں ڈوب گئے ہم لوگ, ایک سطحی انسان بن گئے ہیں. مرتا دیکھتے ہیں, اپنے جاتے دیکھتے ہیں, اپنی موت کا یقین نہیں. اور جہاں جا رہے ہیں وہ لوگ, وہ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف کام ہی ایک چیز آتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ بخشش. بخشش ہے تو سارے اعمال جو ہم نے زندگی کے کیے ہیں وہ کامیاب ہیں, اس میں وہ ہمیں مل جائیں گے. اللہ نے بخشش نہیں تو کوئی چیز بھی ہمیں نہیں ملے گی, سب ٹھکرا دی جائے گی. وہ آج مل رہی ہے. آج ہم اللہ کے دروازے کھولے ہیں صبح تک, وہ عطا فرما رہے ہیں. امیر, غریب, کافر, مشرک, جو بھی چاہے آج اللہ سے بخشش مانگ سکتا ہے. کیا طریقہ ہے اس کا, وہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کیسے لیں, کیسے حاصل کریں, اور کتنی بخشش دے گا اللہ پاک. کہتا بخشوں گا بھی اور اتنا بخشوں گا. مثال دی اللہ کے نبی نے. بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اس کی خصوصیت تھی کہ ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے. اتنے ریوڑ تھے کہ وہ ایک مثال بن گئے, پروورب بن گیا عرب کے اندر, وہ مثال بن گئی ہے. اور اتنی بڑی مثال بنی کہ اللہ کے نبی نے اس مثال کو پیش فرمایا. بولے سبحان اللہ. عجیب چیز دیکھ, ایک آدمی, امیر آدمی ہے, اس کے پاس دولت ہے, مال ہے, لیکن کتنا بے تحاشا اس کے پاس دولت ہوگی اس وقت کی, جو جس کو بکریوں کو ریوڑ کہا جاتا ہے. وہ ایک ایسی مثال بن گئی جو حدیثوں میں آ گئی, جو آپ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. قال رسول اللہ کہہ کے اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا دولت ہوگی اس کے پاس. تو اس کی کیا خصوصیت تھی کہ اس کے پاس بکریاں تھیں, بکریاں. تو مثال دی اس کی, اللہ سبحانہ تعالی بندوں کی, اللہ نے کتنی بخشش کریں گے. افسوس آج کی رات اتنی بخشش ہوئی کہ جیسے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں, بکری کے برابر نہیں, بلکہ کیا کہ بکریوں کے جسم پہ جو بال ہوں گے اس کے برابر بندوں کو بخش دیں گے. تو یارو ایک بات سوچو. اچھا, اس میں ایک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں بڑی پیاری. بہت سی حدیثوں میں یہ پروورب بن گئی عرب کی. یہ اللہ کے نبی نے کافی جگہ اس کو استعمال کی ہے, اس حدیث کو. جیسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ متعدد جگہ استعمال ہوئی, لیکن وہاں پر حضرت تقیر مدثر سے میں نے خود بات سن کہ جہاں پر یہ جو اس رات کے لیے استعمال ہوئی ڈفرینٹ ہوئی ہے اس سے. کس طرح کہ باقی جگہ جو استعمال ہوئی ہے جو مثال, وہ اس طرح کی گئی ہے کہ جتنے بنو کلب کے بکری ہیں اس کے برابر بخشش ہوگی. لیکن آج کی رات میں کہا جا رہا ہے کہ جتنے ان بکریوں کے بال ہیں اس کے برابر بخشش ہوگی. بے انتہا انلمیٹڈ, جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا. 10 میل تک ان کی بکریوں کی وہ تھی چراگاہ جس پہ وہ بکریاں پھرتی تھیں, پتہ ہے. اور جن بکری کی مثال دی جا رہی ہے, توجہ فرمائے کہ اس پہ اللہ کی توجہ خاص تھی. وہ مثال بنی ہے نا, اللہ کی نبی زبان سے ان کی تعریف نکلنی تھی. تو کیا بے مثل بکری ہوں گی, اور کیا ان کے جسم پہ بال ہوں گے, جس کی مثال دی جا رہی بخشش کے لیے. اندازہ لگا. تو گویا پتہ ہی چلتا ہے کہ اس قدر بخشش ہوگی آج کی رات کہ جس کا کوئی حساب ہی کوئی نہیں.
تو میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ اتنی لا تعداد بخشش میں میرا نام نہ ہے، آپ کو تو آ جائے گا، تو مجھے بتائیں اس سے بڑا بد قسمت انسان آج رات کے بعد کوئی ہو سکتا ہے کہ رات گزر جائے کسی عورت کا نام نہ ہے کہ اس کو بخش دیا گیا؟ تھوڑا سا آخرت کا ضمیر ہے نا ہمارے اندر، اور ہمیں ڈرامہ بازی چھوڑ دینا، یہ ڈرامے چھوڑنے پڑتے ہیں تھوڑے سے، اصلیت دیکھنی پڑتی ہے، قبر کو دیکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سے لمحے کی ڈرامے بازی چھوڑ دینا اپنے، بہت ڈرامے باز ہیں ہم لوگ، بڑے بڑے ڈرامے کرتے ہیں، بیوقوف ہیں کہ کس طرح اس قیمتی زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ڈراموں سے۔ احساس پیدا ہو جائے بس موت کا، جس کے لیے قرآن کے اندر جا بجا اللہ ذکر کیا ہے کہ میں کس طرح جان نکالتا ہوں انسان کی، کیا سزائیں دیتا ہوں، گناہوں سے کیسے پکڑتا ہوں، قبر کے کیسے عذاب ہیں، کیسے کیسے جرم میں پکڑتا ہوں، کسی کو سود میں پکڑتا ہوں، کسی کو جھوٹ میں پکڑتا ہوں، کسی کو زنا میں پکڑتا ہوں، کسی کو فراڈ میں پکڑتا ہوں، اور کون انسان ہے جو لپٹا ہوا نہیں اس وقت گناہوں کے اندر، مجھے آپ بتائیں۔ نہ ہمیں واجبات کا پتہ، نہ ہمیں جسم کا پتہ کہ ہمارے جسم سے کیا سوال کیے جائیں گے، کون سی چیز ہمارے جسم پہ ضروری ہے۔ اچھا، ہمارے جسم پہ کون سے بال ایسے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہمارے جسم پہ بھی ہمارے بالوں کا ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا جرم بن جاتا ہے جو پوچھی جائے گی، جس کی بہت بڑی سزائیں ہیں، بہت بڑی سزائیں ہیں ان کی۔ یہ بال بھی ہم اپنی مرضی سے کاٹ نہیں سکتے، اور کچھ بال ایسے ہیں اپنی مرضی سے ہم رکھ نہیں سکتے، ہماری مرضی ہے ہی نہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہماری کیا طاقت ہے؟ ہمیں تو ایک وقت معین تک بھیجا اور کہا کہ جو حکم میں دوں، تمہارے جسم پر بھی میرا حکم ہے، تمہارے چہرے پر بھی میرا حکم ہے، تمہارے ہاتھوں میں بھی میرا حکم ہے، تمہاری آنکھوں میں میرا حکم ہے، تمہارے کانوں میں میرا حکم ہے۔ تم کون ہوتے ہو میرے اپنی مرضی کے ساتھ ان چیزوں کو گزارنے والے؟ یہ ضروری نہیں ہے اس کو کاٹ دو، یہ صحیح ہے اس کو رکھ لو، جسم پہ بھی جس کا حق نہ انسان کا۔ یہی بات یہ نہیں، آپ خود سوچیں، ہم تو بندے ہیں، ہمارا تو اختیار نہیں، ہم اپنے اختیار سے اپنے جسم کو بھی سجا سکیں یا بنا سکیں، نہیں، اسی طرح جسم کو نہیں مانیں گے، وہ نافرمانی میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کو حسن سمجھتے ہیں، زیبائش سمجھتے ہیں، اپنا رنگ سمجھتے ہیں، بلٹے سیدھے ٹائٹلوں سے اس کو چھپاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی اللہ اکبر بندہ کرے۔ اس تو ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک معین وقت تک تجھے میرا رکھنا ہے، ورنہ تو میری نافرمانی کا تو مزہ یہ ہے کہ جیسی بندہ نافرمانی کرے تو زمین پھٹے اور اس کو اندر ڈال دے، اس کو پتہ نہیں چلے کدھر جائے۔ وہ تو پھر بھی ہمیں خوراک دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ آج رات گزار دیں، صبح پھر آپ کو ویسی رات مل جائے، صبح پھر ایک دن مل جائے گا آپ کو، پھر انڈے مل جائیں گے، پراٹھے مل جائیں گے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن ایک وقت معین تک، جب تک کہ معاملہ پورا نہیں رہتا انسان کے ساتھ۔ تو یہ آج اگر ہم بات کو سمجھ جائیں، الحمدللہ احساس پیدا ہو جائے، یہ بہت قیمتی رات ہے، الحمدللہ، بس کام کر جائیں، مزے سے سو جائیں، جا کے جو کام دیا ہے اس رات کا وہ کر کے سو جائیں۔ نہیں کر سکتے عبادت کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، وہ ہم نے لے لی، جو چیز اللہ نے دینی تھی ہمیں، چند سیکنڈوں میں لے لیں، چند منٹوں میں لے لیں۔ ہاں، نور اللہ نور ہے، اگر اس کے شکرانے میں آپ ساری رات کھڑا رہیں تو الحمدللہ اللہ قبول فرمائیں گے اس چیز کو، وہ آپ کی مرضی ہے، جتنا چینی ڈالیں گے اتنی چائے میٹھی ہوگی۔ اگر شکر جاگ جائے انسان کے، اللہ شکر مجھے تو نے اتنا بڑا چانس دے دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ شکل تو مجھے گناہوں کے دکھا دیتا، جس حال میں گناہ سامنے آ جاتے تو یقیناً یہ تو شیر اور بچھو بن کے مجھے کھا جاتے، اور تو نے تو پلکوں میں جو اس کو غائب ہی کر دیا، ہوا میں اڑا دیا، تو میں کیسے شکر نہ کروں؟ میں کیوں نہ ساری رات پہ نفل کیوں نہ پڑھوں؟ میں تیرا ذکر کیوں نہ کروں؟ میں تیری عبادت کیوں نہ کروں؟ میں روزہ کیوں نہ رکھوں؟ تو یہ ایک شکرانے کی ادا سے آپ عبادت کریں گے تو یہ تو نور اور نور بن جائے گا، اس کو تو کیفیت بدل جاتی ہے، یہ تو عشق اور محبت شروع ہو جاتا ہے، یہ تو محبت کے درجے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کہتے ہیں اب چھوڑ، اب بندگی والا معاملہ نہیں، اب دوسرا معاملہ آ گیا،
وہ کون سے ہے؟ تو مجھ سے پیار کر، میں تجھ سے پیار کر. اب پردے گرنے شروع ہو گئے. وہ تو ہے ایک چیز. لیکن ہم تو چھوٹے آدمی ہیں یارو، ہم سے اتنا ہو جائے اس رات کو کما لیں ہم، تو وہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. مین تھنگ وہی ہے ہمارے لیے، تو وہی بن جائے تو بہت چیز ہے. کیا کرنا ہے ہم نے دوستوں؟ کیا لینا ہے آج ہم نے؟ مجھے بولو. فنش. لینی ہے نہیں؟ بالکل لینی ہے. جس نے لینی ہاتھ کھڑا کرے، ابھی مل جائے گی الحمدللہ پکا. بھائی کام یہی ہے، اور کرنے کیا ہے یہاں؟ شرمانی کیا بات ہے؟ کیونکہ ہم تو ننگے بھنگے بالکل ٹوٹے پھوٹے. ہماری عزت کیا ہے؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ اس قادر کے آگے جو ہم سے کہہ رہا ہو بھکاری گندے خبیثو آ جاؤ کمینوں میرے سامنے جھکو میں تو معاف کر دوں گا. وہ کون؟ تمہاری حیثیت کیا؟ تو ہے کیا؟ شرمارے ہاتھ کھڑا کرتے نہیں جی. تو تیری حیثیت کیا ہے میرے آگے؟ شکر کر تیرا رب قادر مطلق سبحان اللہ کائنات کا مالک. کمینے تجھے کہہ رہا آج جھک بات کرے میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں. آج سبحان اللہ. یہ بھی بڑی بہت بڑی بات ہے. خوب کہانی پڑے تو یہ بھی محبت کے کلمے ہو گئے ہمارے لیے الحمدللہ. تو سنو بھائی، تیار ہو جاؤ بخشش مانگ لینے کے لیے. بس کام ختم ہو جائے گا. ختم پھر کیا ہو جائیں سوئیں پیئیں کھائے پیئیں ماشاء اللہ چائے پیئیں بسکٹ کھائیں ختم. بڑا یہ ایسی بات ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. میاں نہیں ہوتا نوافل نہیں ہوتے، نہیں روزہ رکھتے تو نہ رکھے، کوئی بات. کام ہو گیا ہمارا، کام پکا ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اتنی بخشش دوں گا تو تمہارا نام کیوں نہیں آ رہا؟ آنا چاہیے. لیکن بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہ حدیث چلتی ہے کہ 2 شرط ہیں اس پر اگر بخشش چاہتے ہو. بولو سبحان اللہ. ڈنڈا نہیں ہے. اگر 2 شرط بے شک 10 شرط ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ 2 شرط تو ہے ہی نہیں. اس آگ کے مقابلے میں ہم نے جانا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں. اس وقت کہیں گے اللہ تعالیٰ 1000 شرطیں تھیں اس آگ سے نکال، کہیں گے وقت گزر گیا دوستو. مانیں گے نا 2 شرطیں ہیں؟ آواز نہیں آئی. اس میں ڈر نہیں کیا. وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے کیا ہمیں ایسی شرطیں دے گا کہ ہماری ایسی تیسی نہیں. اللہ کا کرم و نواز شرطیں بھی ایسی ہی دے گا کہ وہ ہماری زندگی کے اندر کارآمد چیز ہو جائے گی انشاءاللہ، اور نکھار دے گی ہماری زندگیوں کو. کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی. کوئی آپ سے ایکسٹرا عبادت نہیں لے گا، آپ سے راتوں کو کھڑا نہیں کرائے گا، آپ سے کوئی نفل نہیں پڑھوائے گا، آپ سے کوئی روزہ بھی نہیں رکھوائے گا، آپ کی جیبوں سے کچھ پیسہ بھی نہیں کڑائے گا. وہ تو وہ بات نہیں آپ سے لے گا جو آپ کو بلند کر دے گا. شرطیں بھی پیاری ہیں میرے محبوب کی. اللہ بند پیار کرتا ہے بندے سے، اونچا کر دے گا. 2 شرطیں. نمبر 1 میں سب کی بخشش کروں گا، انسانوں کی، عورتوں کی، مردوں کی. ایک جھٹکے میں سب کو ختم کر دوں گا، معاف کر دوں گا. دروازے کھلے ہیں. لیکن 2 انسانوں کو نہیں کروں گا معاف. بس یہ نام کٹوانے ان میں سے ہم نے. بولے سبحان اللہ. اور نام سب کا ہے بھائی، برا نام ماننا کوئی ایسا نہیں ہو جس کا ان میں نام نہ آیا. وہ نام کٹوانا ہے انشاءاللہ. ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں نام کاٹنے کی. ختم بات بن گئی. وہ نام ہمارا چڑھا ہے نا، اس پہ میں لائن لگوانی ہے فرشتے سے کہ بھائی ہم ہماری نام کر. تو یہ ہمارے فیور کی بات ہے نا. وہ کٹے گا تو صحیح، کیونکہ کٹنا تو ہے. اور کٹے یا تو آج کٹوا لیں یا پھر اس وقت کٹوائیں جب جہنم کے اندر جائیں گے، وہاں کٹے گا. وہاں ڈنڈوں سے، لوہوں سے، اور کرزوں سے، اور آگ سے، اور شروں سے کٹے گا. کیونکہ ظاہر ہم ایمان والے تو ہے نا، جنت پہ جانے ہی ہے نا، تو وہاں پہ کٹے گا. آج تو بڑا اچھا موسم ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر ہم مسجد آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اس کا محبت کا ذکر ہوگا، پیار مستی میں بیٹھے ہیں، جا کے کھانا وانا کھائیں گے، چائے پئیں گے. اس وقت کٹوا لیں یا وہاں کٹوائیں گے؟ آج ہی کٹوا لیں نہیں. اس سے اچھا موقع کیا ہے گا چاند. کل تک تو آپ کو یہ بات پتہ بھی نہیں تھی. پتہ تھی ہم بیٹھیں گے ہمارا نام کٹے گا، ہم نے یہ شب آج ہم فلاں یہ بات کرنی ہے جی، ہم نے یہ حلوہ بنانا ہے جی، ہم نے فلاں یہ کرنا ہے. ارے بھائی یہ کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں پہنچا دیا. بولو سبحان اللہ. پتہ ہی نہیں تھا کل ہمیں کیا کرنا ہے. رات کے 11-12 بجے بیٹھ کے ہم کیا تماشا لگا رہے ہوں گے اللہ صاحب، کیا راز و نیاز ہمارا چل رہا ہوگا. سبحان اللہ. یار سوچیں سی عجیب بات. واللہ باللہ مجھے خود پتہ نہیں تھا یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں. روزے کے ساتھ ابھی مجھے آنے سے پہلے نہیں پتہ تھا یہ باتیں ایسی ہوں گی، محبت کی باتیں. ہم نام کٹوائیں گے اپنا. یہ تو نہیں اب ٹرم استعمال ہوئی ہے میری زبان پہ جو آ رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی میں تو اب استعمال کر رہا ہوں کہ نام کٹوائیں. یہ تو سب اس کے کرم کی اور شان کی بات ہے. کیا مجال انسان کے ذہن میں کوئی بات بھی آ جائے،
بول بھی سکے انسان کچھ. نام کٹوانے ہیں دوستوں تو شرط 2 ہے. کون سی چیزیں؟ نام کٹانی اور کام بنانے. سبحان اللہ. ہم نے کہا جی نام کاٹ دیں، آپ نے کہا نہیں اور بخشش کا سمندر آپ کی طرف آئے نہیں. کتنے گناہ لیے بیٹھے، چھوڑ دیں، بول دیں، اس کو چھوڑ دیں. 2 کیا چیزیں ہیں دوستوں؟ نمبر 1 اللہ کہتا ہے مشرک کی میں کسی حالت میں آج کی رات میں نے سے بخشش. مشرک بولے الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم بتوں کو نہیں پوچھتے، ہم غیر اللہ کو نہیں پوچھتے، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے. تو الحمدللہ اس سے تو بچ گئے، سارے بچ گئے نا. ختم، ایک تو ختم، ایسی ہو گیا. ہم تو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی ماشاء اللہ آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. شب آدھے شب اس پہ بھی آ گئے، شعبان کی شب میں بھی آ گئے. ہم تو کوئی کافر نہیں ہے. ہم کیا الحمدللہ مسلمان ہیں. تو غیروں کے لیے بات ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. ایک تو کٹ گیا نا، نام کٹ گیا. اب دوسرا نام کٹوانا ہے دوستوں. وہ بھی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل. آپ یہ دیکھیں کتنا آسان میرے رب نے کر دیا. سب سے بڑا مشرک ہے آج کسی مشرک کو آپ اللہ کی ذات پر قائل کر سکتے ہیں. اللہ اعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. میں اور آپ مشرک ہوتے ہیں، مجھے بتائیں آپ مسجد میں بیٹھ کے بات کر سکتے تھے؟ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، ایمان کی دولت سے ہمیں نواز دیا. یہ تو شرک ختم ہی نہیں ہو سکتی تھی، یہ کنڈیشن ختم ہی نہیں ہو سکتی تھی. ہم تو دنیا میں اتنے مست ہوتے ہیں، ہمیں کوئی قائل کر ہی نہیں سکتا تھا. شیاطین کے وہ ہم پہ حملے تھے، گہرے ہوئے تھے، ہم تو اللہ کو پہچانتے ہی نہیں تھے. آج تو بڑے چوڑے میں بیٹھے ہیں نا جناب، مسجد میں بیٹھے ہیں یہاں. یہ تو اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ آج جو اعلان ہو رہا ہے کہ مشرک کو کسی حالت معاف نہیں کروں گا. تو مجھے بتائیں کہ میرے اور اللہ نے میرے ہمارے باپ دادوں پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. 5 پاؤنڈ آتے ہیں، پتہ ہے 5 پاؤنڈ آئے ہمارے پاس. سبحان اللہ. اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے ہمیں تو احساس نہیں کہ کب آیا اور ہمارے کہاں کے دل میں جمع ہو گیا. اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کا شکر ایک ہی ہے، یاد رکھنا میرے دوستوں، ایک شکر ہے اس کا، اس ایمان کا. اگر ہم اس شکر کو ادا کیا ساری زندگی، الحمدللہ اللہ بہت اونچے درجے دیں گے. اس نے میری اس نعمت کا بہت بڑا شکر کیا ہے شخص نے، ورنہ میں اس کو مشرک بناتا، اس کو ایسی ایسی جگہوں کے سامنے جھکاتا، سانپوں کے سامنے جھکاتا، درختوں کے سامنے جھکاتا، جانوروں کے سامنے جھکاتا. جھکا سکتا تھا یہ نہیں. بڑے بڑے انٹلیکچوئل یہ کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. بڑے بڑے ذہن والے یہ کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. لیکن آج کا وہ انسان دیکھیں، آپ اور میں تو کوئی ایسی ہمارا ذہن نہیں ہے، لیکن اتنے بڑا عقل ہمیں دے دیا، اولی الالباب بنا دیا کہ خبردار جھکنا ہے تو ایک رب کے آگے جھکنا ہے. سبحان اللہ. کتنا بڑا کرم دے دیا، کتنا بڑا احسان دیا اللہ پاک. کوئی دلیل نہیں، مجھ سے کوئی مانگنا دلیل کیوں جھکتا ہے رب کے آگے؟ پاگل، یہ دلیل مانگ رہے ہیں مجھ سے، میرے رب کی میں جھکے کیوں؟ یہ تو بغیر دلیل کی باتیں ہیں. دلیل کس چیز کی؟ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں. یہ تو شریعت کر گئی ہے میرے روح کے ساتھ، میرے خون کے ساتھ، ہر رگ میں پیوست ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام. یہ کہاں سے آیا؟ کس کا فضل ہے؟ کس کا کرم ہے؟ اس کا احسان نہیں اتارنا ہم نے. اتنے ہم احسان فراموش ہو گئے کہ ہم ایک آدمی آپ کو کچھ چائے پلا دے تو کوئی آپ سے کہتے ہیں سبحان اللہ جی ماشاء اللہ، اتنا احسان مانتے ہیں. وہ جس رب نے آپ کو وہ دے دیا کہ آج شب، اس شب پر خود بخود اس پہ لائن لگی ہے کہ تم اس میں شامل نہیں ہو، جاؤ تم نے صرف ایک ہی شب کو کام کرنا ہے. تو مجھے بتائیں اس کا شکر ادا نہ کریں رب کا؟ کریں گے؟ بتاؤں کس طرح شکر ہوتا ہے اس کا؟ اور کوئی چیز کے اس بات کا کوئی چیز شکر ادا نہیں کر سکتی. اللہ نے ایک صرف چیز دی اس کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ 5 وقت نماز فرض کی. جو 5 وقت نماز فرض ادا کرتا ہے جو مرد عورت، خدا کی قسم وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا شکر کرنے والا بندہ ہوگا میرے آخرت کے اندر. بڑا افسوس سے اللہ نے کہا کہ اللہ قلیل، کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے میرا شکر.
بہت کم رہ جائیں گے. ڈرامے باز بڑے ہوں گے, ہم عاشق ہیں, ہم یہ ہیں, ہم فلاں ہیں, او بڑے بڑے طریقے نکال لیں گے اپنے. اس یہ ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں, دیکھا ہم اتنا کام کر لیا, ساڑھے آٹھ شکر نہیں کیا, ہم دیکھا وہ کرتے ہیں, ہم شکر نہیں کر رہے. اللہ کہتا ہے شکر لیے تو میں نے اپنے محبوب کو بلایا تھا معراج پر, کہ میری امت کو بتا کہ اس سے یہ کہ شکر ادا کر سکتے ہیں جو تحفہ تجھے میں دے رہا ہوں آج معراج کی رات پر. آمنے سامنے کھڑا ہو کے اللہ نے کیا تحفہ دیا, نبی امت کے تحفہ دیا, تاکہ تیری امت کو طریقہ آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ اپنے رب کے اس ایمان کا شکر کرنے کے کیا طریقہ ہوگا, اور بہک نہ سکے. اور وہ یہی ہوگا کہ اذان اللہ ہو کہ اذان جاری کروں گا ہر مسجد کے ساتھ, اور تیرے شکرانے یہ ہوگا تو بھاگتا ہوا سجدہ کرے گا. میرا مجھے بتائیں آج کتنے لوگ, آج میں جب آیا میں تو اپنی سے آرام سے آ رہا تھا, جناب اترا, میں دیکھا یہ کیا ہو گیا آج, یہ کون مخلوق آ گئی مسجد میں, یہ کون لوگ ہیں, یہ کدھر آ گیا, کوئی فٹ بال میچ ہو رہا ہے یا وہاں دیکھتے ہیں لوگ فٹ بال میں, کرکٹ میچ ہے یا کیا, یہ کون لوگ آئے. نہ کبھی فجر پہ دیکھا, نہ کبھی عصر پہ دیکھا, نہ کبھی نظر نہیں ہے یہ شکلیں, یہ بخشش کرانے آئے. بہت سبحان, یہ ہیں ڈرامے. بخشش ہوگی, چلے گا سب بخشش ہوگی. یعنی اندازہ لگائیں کہ کیا ذہنیت ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے ہیں, کیا استضاء ہے اللہ کے ساتھ, اس کی رحمت کے ساتھ. چند منٹوں کے لیے آئے, کوئی ادھر کھڑا ہے, خدا مسجد کو بھر دیا, ایک تقریر سنے, بعد سے بخشش ہو گئی, جا کے وہی کام ہو رہے ہیں جو کرتے تھے ہم ہمیشہ کے لیے. صبح کے بعد وہی معمولی زندگی ہوگی ہماری. کتنا بڑا استضاء ہے. اٹھا کے دیکھو قرآن کو, پرانی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا باتیں کرتا ہے. یہی انداز تھے ان کے, اللہ کے ساتھ ایسے مذاق کرتے تھے. سہلہ کی قوم نے کیا مذاق کیا, لوط کی قوم نے کیا مذاق کیا, مجھے بتائیں آپ. یہی مذاق تھے جو کرتے تھے قومیں. آج ہمارا مزاج وہ بن گیا مذاق کا. 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں بخشش کرانے کے لیے, جگہ نہیں مل رہی. وہ وقت جو اللہ روز صبح آواز مارتا ہے اللہ تعالیٰ, آؤ آؤ میری بخشش کے, میں تمہیں دروازے کھولے ہوئے ہیں. وہ آج آ رہا ہے, نزور فرما رہے ہیں آج. یہ تو عام بات کہی آ جائے تو روز آنے کی آوازیں آتی ہیں صبح فجر پر, کوئی نئی بات ہے. اس وقت کہاں سوئے ہوتے ہیں آپ, قبر میں جا کے جاگیں گے. بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو, نہیں آتی؟ آج آگے بیٹھ گئے, آپ منہ ہاتھ دھو گے, بخشش کرانے چاہیے, بڑے چوڑے واپس دے دیں گے. یہ ڈرامے ہو گئے ہمارے مذہب کے. اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے. چند چند گھنٹے میں ہوتے ہیں. کوئی عاشق رسول بن رہا ہے جیسے مشین, کوئی اللہ کا عاشق بن رہا ہے, کوئی کسی کا عاشق بن رہا ہے, بس آئے ہاتھ لگائے عاشق ہو گئے, پورے بخشے. سبحان واہ جی, بس ایک کپڑا پہنا, سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد آ گئے, ایک عشاء کی نماز پڑھ لی, وہ بس نہیں چھوڑے. بخشش کرانی تو بیٹھو بات سنو, بخشش ہوتی ہے بھی کیسے, حدیث بتاتی ہے. پہلی شرط مشرک نہیں ہے اللہ کے فضل سے, ایمان کی طور سے ختم ہو گئی. تو اب دوسری سنیں, اس میں ہم سب مبتلا ہیں دوستو. اس بس یہ غور طلب بات ہے. اب بڑی قیمتی چیز ہے الحمدللہ. وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوتے ہیں, نہیں فرماتے ہیں, آزماد میں فرماتے ہیں, پہلی شرط مشرک تھی, دوسری شرط ہاں عام ہے. آج مشرک کچھ سمجھ لے, آج یہ بات شرک کرنے والا کچھ سمجھ لے یہ بات, وہ کہے اچھا یہ بات ہے کہ آج کو اللہ کی بخشش ہوئی ہے, وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ بھی شامل ہو جائے گا الحمدللہ. ہو سکتے ہیں کتنے شامل ہو جائیں الحمدللہ, کوئی پتہ نہیں. اللہ جس کے سینوں کھول دے. کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی بھی ہے, وہ آج کلمہ پڑھ لیتا ہے الحمدللہ. صرف کلمہ پڑھنا, گواہی دینی کہ میں تیرے علاوہ کسی نے پوچھتا, سبحان اللہ, ایمان آیا نہیں, کام بنا, ختم. ساری زندگی کون پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس کو, جو چاہے اس نے کیا ختم, وہ نہیں پوچھنے والا اس کو. دوسری چیز فرمایا, دوسری چیز یہ ہے, بہت بڑی چیز ہے, کہ اس کو معاف نہیں کروں گا. آج کی رات اندازہ لگا لیں آپ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ آج کی رات شرک کے ساتھ ملائز گناہ ہو. اب ذرا سوچ لینا آپ. اور ہمارے نزدیک ہمارے مزاج کیا بن گئے کہ وہ نزدیک ہماری کتنے چھوٹا ہے, کیونکہ ہمارے گھروں میں ایسا عام ہے جیسے بچے فٹ بال کھیلتے ہیں. وہ گناہ ایسا ہے, مسجد ہے, باہر ہے, گلی ہے, سڑک ہے, ادھر ہے ادھر, ایسے جیسے بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں, اتنا عام ہو گیا.
اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے ساتھ اس کو اللہ نے ملایا ہے. آپ اندازہ لگا لیں. اور اس گناہ کی وجہ سے آج کی پوری رات ہماری رکی ہوئی ہے بخشش کی. ہم پڑھنے جتنے قرآن پڑھنے ہیں، کرنے جتنے آپ نے تو نفل پڑھنا ہے، پڑھنے صلاۃ تصویر جتنی پڑھنی ہے، لیکن اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری رات آپ کی اور میری رکی ہوئی ہوگی. یاد رکھیں، نام کٹانا ہے تو اس گناہ کو ختم کرنا ہوگا. ابھی کریں گے، ابھی کرنا ہوگا ختم. اللہ کے یہاں سودے چلتے ہیں، دیر نہیں کہ گھر جا کے کروں گا، وہاں چلوں گا. تو گھر جانا جا کر میں دیکھتا ہوں تو گھر جاتا ہے کیسے. اللہ کے نکل نا، تو دیکھتا ہوں نکل باہر، تو پہنچتا بھی گھر یہ شام کو، تو اسی وقت ڈبے میں بند ہو کے تو پھر آئے گا اس مسجد کے اندر، نکل باہر. کبھی چانس نہ لیں. بہت بڑا سودا ہو رہا ہے اس وقت الحمدللہ، بگ بارگن ہو رہا ہے اس وقت، بگ بارگن. چانس نہیں لینا. کون سا گناہ ہے؟ ہاں نمبر 1 بغض رکھنا کسی سے اور کینہ رکھنا. نہیں سمجھ؟ بغض اور کینہ رکھنا. کسی کو قتل آپ نے نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف کیا ہے بغض اور کینہ. پوری رات کو روکا ہوا ایسا ہے. شرک سے ملا ہوا ہے گناہ، جس کی جو اتنا خبیث گناہ ہے. تو مجھے بتائیں اس کی آخرت میں سزا کیا ہوگی؟ اس شخص کی، اس عورت کی سزا کیا ہوگی آخرت میں جس کے سینے کے اندر کسی کے خلاف بغض ہوگا یا کینہ ہوگا؟ ان دونوں کی ڈیفینیشن مختلف ہے، آتے ساتھ ہیں. بغض کم بنتا ہے اور بغض سے آگے منزل کینہ کے بن جاتی ہے. وہ تھوڑی سی میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے بغض کیا ہے. ہمیں تو یہی پتہ نہیں، دراصل ہمیں یہ نہیں پتا بغض ہے کیا، یہ کس چڑیا کا نام ہے. ابھی میں پوچھوں ڈیفینیشن، لوگ اس کوئی نہیں بتا سکے گا، نہیں بتا سکے گا. جب بتا ہی نہیں ہمیں تو ہم بچیں جائیں گے، کیسے بچیں گے؟ پتہ نہیں ہم نے کیا سوچا ہے کہ ہماری بخشش کام کیسے ہمارا چل رہا ہے. آئی ڈونٹ نو ریئلی. قرآن حدیث تو کچھ اور بتاتے ہیں، ہماری تیاریاں کچھ اور ہو جا رہی ہیں. سوچنے والی بات ہے یار. ہماری تیاری کسی اور طرف چلتی ہیں، قرآن کوئی راستہ اور دکھاتا ہے. اور اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے بغض کیا چیز ہے. بچے کو معلوم ہونا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے یہ سکھانا چاہیے اس سے بچو، جیسے شرک سے بچو، پہلا سبق. اس کے بعد دوسرا سبق ہے بغض سے بچو، کینے سے بچو. اور یہ وہ خبیث گناہ ہیں. دیکھیں سب دو لگائے اللہ نے، شرک اور اس گناہ کی. تو یہ گناہ ایسا ہے کہ سارے گناہوں کی پیداوار اس سے ہوتی ہے. قتل، غارت، چوری، بدماشی، جھوٹ، غیبت، سب اسی سے نکلتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کی جڑ یہ گیا تو سب گناہوں کی جڑ ختم ہو جاتی ہے. بھائی بغض اس کو کہتے ہیں. سن لیں، ہم انسان ہیں، گھر میں بہن بھائی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، حامد ہیں. کوئی بات ہو گئی، جھگڑا ہو گیا تو ایک چیز پیدا کرتا ہے شیطان ہمارے اندر. دیکھیں کتنا ڈیپ ہمارا مذہب جاتا ہے. یا میں بغض کو بتا رہا ہوں، جیسے انگلش کے لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، بغض اور کینہ آ گیا پراپر. بات ہوگی سبھی، گاڑی آپ نے لی، آپ نے میری گاڑی کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، مجھے غصہ آ گیا، آپ میں غصہ آ گیا، میں آپ کو جانتا ہوں. اس میں ایک چیز کریٹ کر دیتا ہے شیطان. حالانکہ ایمان والے میں یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ لگتا رہا ہے کہ تیری شان نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی پوری رات کو روکا ہے. ہمارا نام نہیں آ سکتا بخشش میں، چاہے کتنے بڑے انسان ہم ہیں، کتنے بڑی علم کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے، لیکن اللہ کے نزدیک جو قانون ہے وہ قانون ہی ہے. یہ نکالنا پڑے گا. کیا آتا ہے اس کو کہتے ہیں غصہ. غصہ ہے تھوڑا سا تو اس میں ہمیں کیا، اس میں غصے سے دیکھا، آپ نے دیکھا ایک چیز کریٹ ہوتی ہے ہمارے جسم، اس کو نفرت کہا جاتا ہے. ایک دم پیدا ہوگی ہمارے اندر. جب یہ نفرت پیدا ہوتی ہے انسان میں، بیوی کے خلاف ہو جائے گی، اس نے آپ کی بات نہیں مانی، حامد کے خلاف اس کی ہو جائے گی، اس نے مانی. یہ ایک دم کریٹ ہوتی ہے انسان کے اندر نفرت. غصہ آتا ہے نا، اس سے نفرت. اور شیطان اس میں یہاں کام کرتا ہے. جب نفرت پیدا ہوگی تو اس کو کیا کہہ دے گا؟ بغض ہو گیا. کیا آ گیا؟ بس یہیں رکنا ہے. یہ تو غلط ہے. اس کا بتاؤں کہ طریقہ کیا ہے، اس کا شرک طریقہ کیا ہوتا ہے. غصہ آ گیا، بغض پیدا ہو گیا. اب وہ بغض آپ نکال ہی نہیں رہے باہر، آپ کی بیوی نے نکالی، آپ بھی نکال رہے، وہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے. دوست سے ہو گیا، باغ سے، محلے سے ہو گیا، کسی سے ہو سکتا ہے، ٹیچر سے ہو گیا، اور بغض شیخ سے ہو گیا.
بغض کے لیے. اب اس بغض کو ترقی دیتا ہے شیطان. اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر ایک پلان بننا شروع ہوتا ہے پھر اس بغض کا. یاد رکھیے بغض کا پلان کیا بنتا ہے کہ پھر اس کے اندر ہیٹنس اتنی ہو جاتی ہے, نفرت ہوتی ہے کہ پھر اس کی آدمی کے تکلیفوں میں خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے زبان سے ایسے کلمے نکلتے ہیں, یار اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, چلا نا پتا اس کو, دیکھا نا تنگ کیا تھا مجھے, پیسہ لگا ہے, یار اس کا بچہ مر گیا, اچھا ہوا نا, ٹھیک ہوا نا, دیکھا نا میرا اس نے پیسہ کھایا تھا, تو سمجھ آئی نا اس کو. ہوتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا دوستو, میں اور آپ گرفتار اس میں یہاں نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ ہے, ایک انسان کی مصیبت میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے اپنے قلب کے اندر کہ اچھا ہوا, ہو گیا, اس کو نوکری سے نکال دیا, ٹھیک ہوا, منہ بھی کہنا یہ بڑا افسوس ہے, ادھر کہہ رہا ہے اچھا ہی ہوا نا, ٹھیک ہے نا, میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا. آپ کی گاڑی کو اس نے تھوڑا روک لیا, آپ کو غصہ آیا, وہ آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا, مجھے صحیح بتائیں ہم کیا کہیں گے, ٹھیک ہوا نا میری گاڑی روکی تو پتہ چل گیا. مومن کی شان نہیں, اتنا بڑا گناہ ہے. انسان اللہ کیسا بنانا چاہتا ہے بندے کو, ذرا سوچیں آپ. سبحان اللہ, ہم تو اسی چکر میں بڑے نمازی, بڑے پرہیزی, اللہ کہتا ہے یہ چکر نہیں چلتا, عبادت تو میرے فرشتے بہت کرتے ہیں. میں نے تو تجھے کسی اور انداز سے پیدا کی ہے, احسن تقویم ہے تو, تیرا انداز ہی مختلف ہے. سبحان اللہ, تیرا تو انداز ہی مختلف میں رکھا ہے کہ کس انداز سے میں تجھے پہ احسن تقویم اللہ نے کہا ہے اس کو. تیری صفات ہی اور ہے, فرشتے میں تجھے دیکھ کے شرما جائیں اور سلوٹ مارے, تیرے تو بہت چیزیں میں نے پیدا کی ہیں, تو پاک صاف ہو جاتا ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے. صوفی بننا بہت آسان ہے, امامہ پہننا, داڑھی رکھنا, دھوتیاں پہننا, چادر, یہ بہت آسان چیز ہے. کام تو اصل یہ ہے دوستو, جب زیب دیتی ہیں چیز, جب انسان کا اندر ایسا ہو جائے تب زیب دیتی ہے. لوگوں کے چھوڑو, حضرت صاحب آ گئے, فلاں آ گئے, پیر صاحب آ گئے, ان باتوں میں کچھ نہیں. جہاں کہ اپنے ضمیر کے شیشے کے سامنے دیکھا کریں, اور اس رات کو سوچیں جس رات کو ہم نے قبر میں جانا ہے, جہاں ہماری اصلیتیں کھل جائیں گی, ہمارے سے یہ ظاہری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ظاہری بناوٹیں ختم ہو جائیں گی. اس کے سب پھر اللہ مدد کرتے ہیں. بغض سمجھ گئے, کینہ سمجھ گئے, کینہ کے اس کے خلاف پلاننگ شروع کر دیتا ہے, یہ نہیں کروں گا, فلاں نہیں کروں گا, ایسا نہیں کروں گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں, رحمت والا رب فرماتا ہے, کرم کرنے والا رب فرماتا ہے, رحمتوں کی بارش نچھاور کرنے والا میرا مولا فرماتا ہے کہ بندے آج کی رات تو یہ کام ختم کر دے, دل سے نکال دے, یہ چیز دل سے نکال دے. نکالتے ہیں دوستو, دل تو ہمارا ہے, پاک نہیں کر سکتے آپ, دل صاف نہیں کر سکتے ہم, بس بہت آسان ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ بھائی دیکھ, اگر تیرا کوئی انسان نقصان کر دیے جہاں سے نفرت پیدا ہوتی ہے, تو ایک بڑا آسان طریقہ ہے, اللہ نے اجازت دی ہے کہ جتنا اس نے کیا تو بھی بدلہ لے لے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے کہ جو اس نے تجھے نقصان کر دیا تو بھی اتنا نقصان اس کا کر دے, تجھے اس نے تھپڑ مار دے تو بھی مار دے. شریعت اجازت دیتی ہے عدل کا بدلہ. لیکن اس سے اعلیٰ بھی میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں, سبحان اللہ, اگر تو اس کو معاف کر دیتی ہے اس سے اعلیٰ چیز ہے کہ تو آج اس کو معاف کرے گا, کل تو جب میرے پاس آئے گا تو میں کہوں گا سبحان اللہ, تو نے میری پسند کا کام کیا تھا, میرے بندے کو معاف کیا تھا, آج تو میرے پاس ہے, گناہ کو بھول جا, میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. کیا سوچا ہے, نہیں چانس دیا ہے, بدلہ لینا ٹھیک ہے لے لے, مارے پر تو لے لے بدلہ. اس نے تیرے بچے کو مارا تو بھی جا کر مار دے, اس نے تیرے پیسے کھائے تو بھی کچھ ایسا کر دے, بدلے کا بدلہ ہے شریعت میں, لیکن اونچا کام کر لے تھوڑا سا. سبحان اللہ, ایسا کام کرتے ہیں رب تو اس سے راضی ہو جائے, معاف کرتے. تو آج ہم نے کیا کرنا ہے دوستو, بدلہ نہیں لینا بلکہ کیا کرنا ہے, 5 منٹ مراقبہ کر کے سوچیں, بیوی میں نے تجھے معاف کیا, اسے کہنا بھی نہیں میں نے بڑی بڑی باتیں تیرے لکھی. ایک عورت نے کیا کہنا ہے, اے خامد میں نے تجھے معاف کیا, اے فلاں میں نے تجھے معاف کیا, کیونکہ آج میں نے بخشش کرانی ہے, اور آج بخشش نہ ہوئی اور گناہ یہ اندر میرے جنم کرتا رہا, خدا کی قسم جہنم کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی دوستو, کا قسم کھا کہتا ہوں. آج کی رات اگر یہ گناہ ہم نے نہیں نکالا اپنے سینے سے, چاہے کتنے بڑے انسان ہیں, کتنے بڑے عبادت گزار ہیں, بات نہیں بنے گی دوستو. آج اللہ نے یہ رات ہمیں دی ہے اس لیے کہ ہم انسان بن جائیں, ہم ایسے تقویم ہے اس درجے کے انسان بن جائیں جس درجے کے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, مخلوق بنا کے پیدا ہے. بہت گندی چیز ہم نے اندر پالی ہے, نفرت والی, یہ جو ہے لوگوں سے بدلے لینے والی, کینہ والی,
کینہ بہت بڑی چیز ہے کہ کسی کے دل میں کینہ رکھنا سو جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں بیٹا انس, حدیث دیکھیں سبحان اللہ, کہ انس بیٹا ایک بات یاد رکھنا زندگی کے اندر کہ جب تم سونے جاؤ تو تیرے دل کے اندر کوئی بغض کسی کے خلاف نہ ہو. کتنی محبت کرتے تھے. مومن کی شان نہیں ہے کہ بھائی کسی کے خلاف پلانی کرے دل کے اندر بیٹھ کے, کسی کی خرابی ہو جائے, اس کا فلاں ہو جائے, اس سے بدلہ لیں گے, اس سے یہ کریں گے. پہلی اسٹیج میں چاہیے نفرت. کیا نفرت کیسے؟ نہ بہن سے نفرت کرے, نہ اولاد سے نفرت کرے. وہ آپ سے زیادتی کر رہا ہے تو ایک چانس ہے نہ دیا عدلے کا بدلہ, لیکن آپ نے اونچا جانا ہے. آپ تو اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, آپ تو حدیث سن چکے ہیں, آپ کو مجھے معاف کرتے ہیں. اپنے سینے پہ جبر کر جائیں, کرنے جو کرتا ہے. کھا گیا پیسے, کھا گیا, چلو ٹھیک ہے, میرا رب مجھے دے گا, اس کو ذلیل کریں گے دوستوں. بخشش کاری ہے آج کی رات, بس اتنے کام کر لیں, دل میں جھکا کے کہہ دیں سب اس میں جتنے بھی میں صحیح بتاتا ہوں انسان ہیں, ہم سب اس میں موجود ہیں. بس ایک دل میں تھوڑی سی ضرب لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم تیری رحمت کو, تیرے کرم کو سمجھ گئے, جان گئے, اور ہم بہت بڑے مجرم ہیں, آج میں سب کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیسے معاف کرتا ہوں؟ جیسے یوسف نے کہا تھا بھائیو, بھائی آئے جمع کھڑو ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تیرے سامنے آج ہمارا انتقام لگے گا. کہتے ہیں میں آج سب کو معاف کرتا ہوں. پتہ مکے کے بعد پورا مکہ آ گیا, کفار آ گئے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے تھے نبی کے ساتھ. پتہ ہے تمہارے ساتھ آج میں کیا کروں گا کہ تو کریم ہے, کریم والا صفت کرے گا, جو چاہے تو کر لے. جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. ساجی رات ہم نے کرنی ہے, سنت ادا کرنی ہے نبیوں کی, کہ آج اپنے دل میں جھکا کے کہتے ہیں میرا مولا آج یہ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے. یہ آج کی سجدوں سے, قرآنوں سے, تلاوتوں سے, ہر چیز سے بڑی, سب سے بڑی عبادت ہوگی دوستو اگر آج میں نے اور آپ نے یہ کر لی. دل میں جھکا کے سچے دل کے ساتھ ہم اپنے لوگوں کو معاف کر دیں گے. میں نے معاف کیا, بہن کو معاف کیا, خامد کو معاف کیا, بیوی کو معاف کیا, بچوں کو معاف کیا. کسی کی چیز بھی عکس نہ ہو ہمارے ذہن کے اندر, ایسے ہلکے ہو کے اٹھیں کہ صرف اور صرف اللہ کی روحانیت ہمارے اندر موجود ہو. یہ شب قدر, یہ شب آپ کی ملاد, یہی تھا جس کو کہتے ہیں شعبان کی رات. اور کیسا کرم اللہ کا, کیونکہ اگر یہ چیز موجود رہی ہمارے اندر تو ایک اتنا بڑا مہینہ آنے والا ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے برکت کی دعائیں مانگی تھیں پہنچنے تک. اتنا بڑا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے اس کی برکتوں کی, لفظ ہی نہیں آتے بیان کر سکے. سالہ کا سالہ ضائع ہو جائے گا. کیسا کرم میرے مولا کا, اس رات میں احساس دلا دیا ہمیں, اور اس گناہ کو جھاڑ کے الحمدللہ ہم کس میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ کی رحمت کے سمندر کے اندر ڈوب جائیں گے. رمضان اسے راضی کرتے ہیں, راضی ہو جاتا ہے رب ہمارا رمضان کے اندر. تو بہت اچھی بات ہے, اس میں نقصان کی بات ہے. کوئی محنت لگی ہے ہمارے اس عمل کے اندر؟ کچھ بھی. سوچیں تھوڑی دیر, اور سوچیں دل کے اندر, یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور جب دل ٹھنڈا ہو جائے بالکل کہ یار دل نکلے گا بہت مشکل سے, دشمن بیٹھا ہوتا ہے نا وہ بندہ اندر, نہیں دشمن, کوئی دشمن, کیا دشمن, اس نے زیادتی کی ہے, چھوڑ دے اس کو اللہ کی طرف, چھوڑ دے. ایک مفہوم ہے اسی قسم کا کہ جب تو خود انتقام لے گا تو انتقام نہیں لے سکتا اس بندے سے, اور جب تو خود نہیں لے گا, مجھ پہ چھوڑ دے گا, تو میں تجھ سے بہتر انتقام لے کے دکھاؤں گا. آج ہمارے ہر چیز میں مقابلہ ہو جاتا ہے, ہر چیز میں مقابلہ ہو جاتا ہے. ایک نوکری میں 2 آدمی کام کر رہے ہیں, اس میں مقابلہ. ایک مسجد میں 2 امام کام کر رہے ہیں, اس میں مقابلہ. ایک جگہ میں 2 اذان دے رہے ہیں, اس میں مقابلہ. ایک خانقاہ میں 2 پیر بیٹھے تھے, ان دونوں میں مقابلہ. یعنی یہ تو علمی دنیا میں چل رہا ہے. عام ہماری دنیا میں, جاہلوں کی دنیا, اس میں کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. اب یہ گھروں میں کیا حال ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گناہ ہے کیا, ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. اور سوچتے ہیں یار یہ کیوں ہمارے یہاں اتنی وہ منحوست آئی ہوئی ہے, کیوں اتنا کلس آیا ہوا ہے, کیوں ہمارے فلاں نہیں ہوتے, ہم تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں, ہمیں تو کوئی گناہ کا پتہ ہی نہیں. اندر تو سیاہ ہوا ہے تھی نفرتوں کے ساتھ. وہ اتنا بڑا گناہ تو کیے بیٹھا ہے کہ پوری شعبان کی جو رات ہے وہ رکی ہوئی ہے, رحمتوں والی رات, کہ تجھ تک اس کی ایک شعا بھی نہیں پہنچ سکی. تو کہتے گناہ ہی نہیں کیا.
جاہل تو اس کو سمجھتا ہے کہ تو قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, تہجد کر رہا ہے, اس کو نہیں دیکھتا تو کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے. تو نے قرآن کو نہیں کہا کہ تم مجھے مت چھو جب تک تم پاک نہیں ہو, اور جو ناپاک آدمی قرآن کو چھوتا ہے, ایسے علم کو حاصل ناپاک آدمی علم حاصل کرتا ہے تو خود اس کو لانتے بھیجتا ہے کہ تو پاک نہیں ہے, تجھ میں پاکی نہیں ہے. اللہ متحرون قرآن کا خاتمت لگا اس کو. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں نہ قرآن کا مزہ آتا ہے, نہ نمازوں کا مزہ آتا ہے, نہ سجدوں کا مزہ آتا ہے, کیونکہ اندر ہی جو ہمارے اندر گزار ہے. تو بہت اچھا چانس ہے دوستو, آج ہمارا اندر ہی بن جائے گا, رمضان بھی مل جائے گا, شعبان کی رات بھی مل جائے گی, اور رمضان سے آنے سے پہلے پہلے بخشش ہو جائے گی, تو ساری عبادات قبول ہوتی چلی جائیں گی. کتنی حجوں کا, کتنی عمروں کا, بغیر ٹکٹوں کا ہر وقت آپ کو ثواب ملے گا. ایک ایک قدم پہ نماز پہ آنے کا, نماز کے سجدوں کا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نہ کام کرتے تھے. ہم تو یہ سمجھتے کہ ہوگی شعبان کی رات, بس تقریر سننے جا رہے ہیں, الحمدللہ بڑا مزہ ہے جی, ہو گیا جی شعبان, بڑا لطف آیا, لاؤ جی اب صبح روزہ رکھتے ہیں, صبح کھجوری کھا کے بڑا اونچا کام کر لو. یہی تھا نا ہمارا معاملہ, اصل کام. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو فرمائے, اور ہم اس عمل کو ہر حالت میں آج کر لیں, اللہ سے بخشش کا سامان کر لیں, بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. بخشش کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور اگر نہیں اس سے زیادہ محروم, بدقسمت, بدبخت عورت اور مرد نہیں ہوگا جس کا آج بھی نام اللہ کی کتابوں میں نہ لکھا گیا کہ میں نے اس کو بخش دیا. الحمدللہ رب العالمین. آئیں اب ذرا محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کچھ دیر.